السلام علیکم۔ اعتدال نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا۔ ناظرین، دنیا میں نئی صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ صف بندیاں دو قسم کی ہیں۔ ایک عالمی لیول پر ملکوں کی صف بندیاں ہیں، کچھ ممالک ایک طرف جا رہے ہیں، کچھ ممالک جو ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں یعنی پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کر کے ایک نہ ایک طرف ووٹ آپ رکھنا پڑے گا۔ دوسری صف بندی جو ہے وہ مسلم ممالک کے درمیان ہے۔ حالیہ دنوں میں جو یو اے ای اور اسرائیل کا جو معاہدہ طے پایا ہے، امن معاہدہ، اس کے اوپر دنیا میں جو ہے واضح طور پر مسلم ممالک میں تقسیم نظر آئی ہے۔ کچھ ممالک اس کے حق میں ہیں اور کچھ جو ہے انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں۔ ان میں پاکستان ہے جو واضح طور پر اپنا موقف پیش نہیں کر سکا۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، یو اے ای اور اسرائیل کا جو معاہدہ طے پایا ہے، کیا آنے والے دنوں میں خطے پر اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی اسلم امام صاحب موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں سر جی کہ حالیہ دنوں میں جو معاہدہ طے پایا ہے اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان، یہ اچانک سے کیسے ہو گیا ہے، معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس کے جو خطے پر اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے؟ شکریہ نعمان۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں ہے، اس پر کافی دنوں سے کام ہو رہا تھا، اور جو اس میں سعودین کنگڈم ہے اس کا بھی کچھ رول ہوگا، اور جتنے بھی عرب ریاستیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اب شفٹ کر رہی ہیں ایک چینج کی طرف، کیونکہ جمود کافی گہرا ہو گیا تھا۔ تغیرات جو اور تبدیلیاں جو ہے یہ بڑی ضروری ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے جارڈن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، مصر نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ جس زمانے میں ترکی نے تسلیم کیا یا جارڈن نے تسلیم کیا یا مصر نے تسلیم کیا تو ان کو اس پہ فائدہ ہوا تھا، اور کچھ ان کے کاروباری معاملات، معیشت اور اسٹریٹجک چیزیں جو ہیں ان کی ٹھیک ہوئی تھیں، خاص طور پہ مصر کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ تو اب جو ہے ایسے حالات میں جس وقت یو اے ای یا اور عرب ممالک جو ہے وہ جا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے، تو یہ وقت بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ دنیا بجائے خود ایک بہت بڑی شفٹ لے رہی ہے، اور ایک نئی صف بندی جو ہے امریکہ کے اگینسٹ چین کی قیادت میں ہو رہی ہے، اور پاکستان شاید ٹرانزٹ پیریڈ میں ہے، اور وہ بھی شاید شفٹ کر جائے اب امریکہ کے پول سے نکل کر چائنا کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ایسوسیٹ ہو جائے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے کہ ایران، چائنا، روس اور پاکستان جو ہے وہ اس خطے کی بہت بڑی طاقتیں ہیں، اور یہ شاید اب مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ بھی جائیں گے، اور یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ ان کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ اس وقت جو ایران کے ساتھ چائنا کے معاملات طے ہوئے ہیں اس میں بھی شاید پاکستان کا کچھ رول ہو، اگرچہ بظاہر ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جو پاکستان ہے وہ ایک الگ پوزیشن لے رہا ہے، اور پچھلے دنوں جو وزارت خارجہ کی طرف سے یا ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہیں اس سے بھی یہی تاثر ملتا تھا کہ اب امریکن پول سے نکل کر پاکستان اور اس چائنا کا جو پول ہے اس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اب پھر ایک دفعہ دنیا جو ہے وہ بائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے۔ یونی پولر جو ہے امریکہ کی جو بالادستی کی دنیا تھی وہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو رہی ہے، اور ایک نئی قوت ایمرج ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں، اور اس کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا کا نظام جو ہے اب وہ چلتا نہیں تھا جب تک دو قوتیں نہ ہوں، تو نظام جو ہے اس میں کافی خرابیاں پیدا ہوتے ہیں۔ خود امریکہ بھی شاید یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہو جو توازن بنائے، اور پاکستان کا اس حوالے سے جو موقف آیا ہے وہ بڑا بیلنس تھا۔ اس کو بڑا مائنیوٹلی میں پڑھا ہے میں نے، جو ہماری وزارت خارجہ نے جو دیا ہے، تو انہوں نے بڑی ایک بیلنس بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے جو مضمرات ہیں، یہ جو یو اے ای نے اس بات کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، وہ عرب ورلڈ اور مسلم دنیا پہ جو ہے وہ کافی نگیٹو مرتب ہوں گے، اور پاکستان نے بڑی بہتر پوزیشن لی ہے میرے اپنے خیال میں۔ لوگوں کو تو اس بات پر اعتراض ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح پوزیشن لینی چاہیے تھی جس طرح ترکی نے لی ہے یا کسی دوسرے ملک نے لی ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان اب فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی براہ راست کوئی ایسی کنفرنٹیشن میں جائے۔ ان ملکوں کو ہم نے یعنی پاکستان جو ہے وہ ابھی تک سعودین کنٹریز کو انگیج رکھنا چاہتا ہے، اور اس کو انگیج رکھنا بھی چاہیے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وقت کا تقاضا تھا انہوں نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے، یہ کیا یہ عرب کنٹری جو ہے یہ
غلط طرف تو نہیں جا رہے یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اسرائیل کے حق میں؟ کیونکہ اگر اس کے ہم پس منظر میں دیکھیں تو فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر اسرائیل کا اور باقی بھی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ مہم بھی چلائی ہوئی ہے. تو یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے، یہ پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپنے والی بات ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اس پر مولانا فضل الرحمان کا سب سے اچھا تبصرہ تھا، جی اور اس نے یہ کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جو 70 سال کی جدوجہد جی اس پر جو ہے اس جو یو اے کا جو طرز عمل جی ہے اس پر پانی پھر سکتا ہے. جی لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ اوورآل امت مسلمہ کا فیصلہ نہیں ہے، جی نہ ہی کوئی ایسا قابل ذکر ملک جیسے پاکستان یا سعودیہ یا ترکی یا مصر، جی وہ یو اے کوئی اتنا بڑا ملک بھی نہیں ہے، جی وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے. پھر وہ ساورن کنٹری بھی نہیں ہے، وہ سیٹلائٹ کنٹری ہے، امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اپنی پاس اتنی صلاحیت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں. تو اس لیے اس کے جو امپلیکیشن اوورآل ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، جی لیکن علامتی طور پر اس کی سمبالک جو پوزیشن ہے وہ کافی خطرناک ہے. مسلم دنیا پر جو ہے اس کا ایک نفسیاتی امپیکٹ جو ہے وہ بڑا نیگیٹو پڑا ہے. اور اس کے ساتھ جو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ دیگر عرب ریاستیں بھی سعودی عرب سمیت ہو سکتا ہے کہ اب آگے بڑھ کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور یہ شاید وہ کرنے والی ہیں. ان کے معاملات جو ہے وہ بزنس کافی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. جی اچھا جی اچھا سر، یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں، ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو اس بات کو جو ہے بخوبی جانتا ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے جو نارمل لوگ ہیں وہ اس بات کو ضرور سننا چاہیں گے کہ اسرائیل کو آخر کار جو ہے یہ مسلم ممالک جو ہے یہ کیوں قبول نہیں کر رہے، اس کی کیا پس منظر ہے؟ اس پر تھوڑی سی آپ وہ کر دیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. اسرائیل جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک غاصبانہ قبضہ ہے. فلسطین چونکہ بیسیکلی مسلمانوں کی ٹیریٹری تھی، جی تو 1949 میں جو ہے وہ عالمی طاقتوں نے جو ہے دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے جی اور یہ فلسطین میں اس کو بالکل جی جیسے مسلمانوں کے قلب میں انہوں نے چھرا گھونپا، جی اور اس غیر قانونی اور اس غیر فطری ریاست کا جو ہے انہوں نے جی قیام یقینی بنایا. جی اس سے فلسطینیوں کے رائٹس اور ان کے حقوق جو ہے وہ بڑی بری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اس دن سے وہ اپنے رائٹس کی، اپنی آزادی کی، جی اپنے خطے کی، اپنی زمین کی، اپنی دھرتی کی جو ہے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی لازوال قربانیاں دی ہیں. جی پی ایل اے نے بھی، اور اس کے علاوہ اخوان المسلمین نے بھی، جی اس کے علاوہ اور بہت سی تنظیمیں تھیں جو وہاں پر مسلمانوں کی جنہوں نے بڑی جدوجہد کی جی ہے. انتفاضہ جو تحریک اٹھی تھی، جی انہوں نے بھی بڑی قربانی دی ہیں. تو وہ کافی ایک بڑی طویل داستان ہے. جی تو اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں اوورآل پوری دنیا میں اور مسلمانوں کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ ایک غاصب جی ریاست ہے جی جس کا اخلاقی اور قانونی اور کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی جواز ہے. جی تو اور یہ علاقہ فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے، اور اس میں جو ہے مسلمانوں کی بالادستی اور حاکمیت ہونی چاہیے. جی اور اس سے یہاں سے جو باہر سے آئے ہوئے یہودی ہیں جو نیٹو ہیں ان پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، جی لیکن جو دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں اکٹھا کیا گیا ہے جی جی اور ایک ریاست بنا دی گئی ہے الگ، یعنی اس خطے کے اندر جو ہے قبضہ کر کے ایک الگ ریاست بنائی گئی، اس کے خلاف ایک جدوجہد مسلمانوں کی ہے. اور اوورآل امت مسلمہ کا ایک موقف ہے کہ قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور اس پر ہمارا حق بنتا ہے. جی اچھا اسلم صاحب یہ بتائیں کہ جو کشمیر کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں یا فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں یا اس کا ایک جو کاز ہے، یہ جو فیصلہ یو اے ای نے کیا ہے، اس کو کشمیر اور فلسطین کے کاز کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ فلسطین کے کاز کو تو اس سے ضرور نقصان پہنچے گا، کیونکہ فلسطینیوں کو جو ہے بڑے کافی ڈیمورلائز ہوئے ہیں، ان کو جی بڑا تکلیف ہوئی ہوگی، بڑا ان کو افسوس ہوگا، جی کیونکہ انہوں نے لاکھوں جو ہے نوجوانوں کی قربانیاں دی ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کے بچے مر گئے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی ہیں. جی انہوں نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ہے. تو جب کوئی مسلمان ملک جب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بناتا ہے تو ظاہر ہے فطری طور پر امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے فلسطینی جو مسلمان جو ہے ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کی جدوجہد ڈیمیج ہوتی ہے. جی اور اسرائیل کو اس سے توانائی اور طاقت ملتی ہے، مارل طاقت اس کو ملتی ہے، اس کو اخلاقی جواز ملتا ہے. اب جب مسلم دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی تو اس کا کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. لیکن جب سے مسلم دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، جب ممالک اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اس سے ان کی اخلاقی حیثیت بھی اور پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا دکھ دہ اور بڑا کربناک مرحلہ ہے فلسطینیوں کے لیے. کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ یو اے ای کا خاص تعلق نہیں ہے. البتہ یو اے ای کی انڈیا کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ اچھے مراسم ہیں، بڑے کلوز مراسم ہیں، تو اس کی وجہ سے کبھی انہوں نے ہمارا کشمیر ایشو پر ہماری موقف کی کبھی بھی انہوں نے تائید نہیں کی اور نہ حمایت کی ہے.
جی۔ وہ شروع سے ہی ان کا موقف چل رہا ہے۔ جی اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں اس قسم کے لوگ کامنٹس کرتے ہیں کہ اگر ہم مظالم کو دیکھتے ہیں تو کشمیر جو ہے اس کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے، ہم نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے ہندوستان کو۔ اسی حوالے سے اگر فلسطین کو دیکھیں تو اس کے مظالم کو اگر دیکھ لیں تو اسرائیل کو ہم کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ نہیں، یہاں پر ٹیریٹوریل پوزیشن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ جو مسلم ہے اس نے ایک کنٹری یہاں سے وصول کی ہے، ایک نئی مملکت کو تخلیق کیا ہے، اور انڈین جو ہے ان کے لیے یہ بات بڑی کافی دکھ دہ تھی کہ جب مسلمانوں نے یہاں پر ایک الگ ملک کریٹ کیا، اور یہ ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ جو ہے یہ بڑا نیچرل ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہمارا ان کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو ہم کمپیئر اسرائیل کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ثقافتی رشتے ہیں یا تہذیبی رشتے ہیں یا جو جغرافیائی رشتے ہیں یا جو سرکاری تعلقات ہیں وہ بڑے نیچرل ہیں۔ جی جی ہم ایک ہی یونٹ تھے کسی زمانے میں، جی پھر ہم باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت الگ ہوئے، جی اس کے بعد ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ اسی طرح رہی ہے، جی کچھ ایک دو جنگیں بھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے سفارتی تعلقات جو ہے وہ ایک خاص لیول پر ہر وقت رہتے ہیں۔ جی کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، جی اس پر ہمارا چل رہا ہے ایک اختلاف جو چل رہا ہے، جی اور اس پہ بھی ہماری جو جنگ ہے وہ سفارتی ہے، اس پر ہم سفارتی سطح پر اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل والا جو مسئلہ ہے یہ بالکل مختلف ہے کہ یہ باہر سے لوگوں کو لایا گیا ہے۔ جی یہاں کے جو مسلمانوں نے اپنے لیے خطہ مانگا ہے تو یہاں کے جو مسلمان تھے وہ نیٹو تھے، اچھا جی اور یعنی وہاں یہاں کے جو صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے رہنے والے ہندو تھے وہی مسلمان ہوئے ہیں۔ جی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جی تو انہوں نے اپنے لیے اگر کوئی ٹیریٹوری مانگی ہے تو ان کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن تھی۔ جی لیکن اسرائیل جو ہے جب پوری دنیا نے مل کے جی پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے جی وہاں پر لایا گیا جی اور ایک مملکت بنائی گئی، اور اس کو پھر پوری دنیا نے سپورٹ کیا، جی اور خاص طور پر قبلہ اول جو ہے جی اس پر آ کر جب انہوں نے اپنا قبضہ قائم قبضہ کیا کیا۔ تو اس پہ مسلمانوں کا جو ہے وہ کافی نقصان بھی ہوا، جی اور ان کا ایک اصولی موقف جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا۔ جی ناظرین، آپ نے اسلم امان صاحب کی گفتگو ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے نعمان بھٹا اور اعتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔